رسول خدا کی نسل جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی، سلام اللہ علیہ سے چلی، بیٹی کے ذریعے چلی۔ نبی نے کہا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ حسین و منی، امام حسین کی اور بھی فضیلت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بات کی مجلسیں بھی جو ہوں گی آپ سنیں گے۔ آج شب عبادت ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ مجلس کو ختم کروں گا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کس سے؟ رسول خدا سے۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر بیٹا اپنے باپ دادا نانا سے ہوا کرتا ہے، لیکن وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نانا نواسے سے کیسے ہے۔ اگر یہ ہم سمجھنا چاہیں کہ نانا نواسے سے کیسے ہے تو یقیناً جب اللہ کے رسول سے پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے آپ نواسے سے کیسے ہیں، تو اللہ کے رسول یہی کہے گا میرے پیارے کیا تمہیں جناب ابراہیم کا وہ واقعہ یاد نہیں؟ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے خواب کو بیان کیا۔ جناب اسماعیل آمادہ ہو گئے، اپنے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے جناب ابراہیم اسماعیل کو لے چلے، مقام منا پر لٹا دیا، ہاتھ پر رسی سے باندھ دی، ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے فریاد کی کہ پالنے والے نبی زادے کا کیا قصور ہے، پالنے والے نبی زادے کا کیا قصور ہے، نبی زادے کو بچا لے۔ اللہ نے کہا کوئی ہے جو اسماعیل کو بچائے، کوئی ہے جو اسماعیل کو بچائے۔ فضا میں خاموشی، کوئی ہے جو اسماعیل کو بچائے۔ اس آواز کے اٹھتے ہی عالم ارواح میں ایک آواز آئی، یا رب انا، یا رب انا، یا رب انا۔ خدا جانتا تھا یہ کس کی آواز ہے، لیکن پھر بھی خالق ارض و سما نے مسلمانوں کو پہچانوانے کے لیے پوچھتا من انتا، تو کون ہے جو آج اسماعیل کو بچانا چاہتا ہے؟ آواز آئی انا حسین ابن علی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ علی عالم ارواح میں امام حسین علیہ السلام پالنے والے، میں حسین ابن علی ہوں، تو اسماعیل کو بچا لے، ایک کے بدلے 72 قربانی دوں گا۔ وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، یہ محرم کی 10 تاریخ ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے ابراہیم میں نے تمہاری اس قربانی کو قبول کیا، لیکن اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا، ذبح عظیم میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی قربانی اگر ذبح عظیم ہے تو جناب اسماعیل کو ذبح ہونا چاہیے، ذبح عظیم کو بچنا چاہیے۔ ہوتا تو یہی ہے نا، بڑے چیز کی قربان، بڑے چیز کو بچانے کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی دی جاتی ہے۔ انسان کو بچانے کے لیے جانور کی قربانی دی جاتی ہے، جانور کو بچانے کے لیے انسان کی قربانی نہیں دی جاتی۔ لہذا جب آنے والی قربانی ذبح عظیم ہے، اسماعیل کی قربانی چھوٹی قربانی ہے، اسماعیل کو ذبح ہونا چاہیے اور آنے والی قربانی کو بچنا چاہیے۔ لیکن خدا کہتا ہے ابراہیم میں نے تمہاری اس قربانی کو قبول کیا، اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، یہ محرم کی 10 تاریخ ہے۔ کس طریقے سے ذبح عظیم؟ اس اعتبار سے ذبح عظیم ہے کہ جو آنے والا نبی ہے وہ خاتم النبیین ہے، جو آنے والا نبی ہے وہ رحمت للعالمین ہے، جو آنے والا نبی ہے وہ سراج منیر ہے۔ وہ کس کے نسل سے آنے والا ہے؟ جناب ابراہیم کی نسل سے۔ جناب ابراہیم کے فرزند کا نام جناب اسماعیل، جناب اسماعیل کے فرزند کا نام جناب قسی، جناب قسی کا نام فرزند کا نام عبد المناف، عبد المناف کے فرزند کا نام جناب ہاشم، جناب ہاشم کے فرزند کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے فرزند کا نام عبداللہ، عبداللہ کے فرزند کا نام احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہی نام ہے، یعنی جناب ابراہیم کی نسل سے، جناب اسماعیل کی نسل سے رسول خدا کو ظاہری دنیا میں آنا تھا۔ اگر جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو اس ظاہری دنیا میں رسول خدا نہیں آ سکتے تھے، لہذا اللہ نے اسماعیل کو بچایا، امام حسین کے ذریعے بچایا، بچا کے رسول خدا کو اس دنیا میں آنے کا موقع دیا۔ اس لیے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔